رباب کوری اگر تے بدلی یہ شکل صورت اگر تے سدرو جہان سدری کیس کی سے اوی واریاہ بکار گن تو چھ نش بنن واجی تو چھ کور بنن واجی تو چھ خش بنن واجی چاہنے ذریعے ان کائنات اس اندر مختلف چینج اگر تے پنس پانس اندر ڈائنامک چینج آنا اگر تے بدلی یہ شکل صورت اگر تے سدرو جہان سدری چھ مارکیٹن مز نظار چونی گم چھ عالم خراب کوری چھ مارکیٹن مز نظار چونی گم چھ عالم خراب کوری کوری تھزر جوتی کم گلاب روئی پرت تس ہش کتاب کوری تسنت محمد بنت مسلم مسلم روئیس تہائی مسمت. شکریہ. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی. اٹینڈ کرتے ہیں اسپیشلی میں اپنی بات کہوں تو اس ہفتے میں ہی میں نے لگ بھگ 7-8 ایونٹ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا جمع ہونا اور بات سننا ایک بات ہے اور اس کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنا دوسری بات ہے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی دور نہیں ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جہاں پہ ایک طرف دنیا ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف مورلٹی کے لحاظ سے ہماری سوسائٹی اور ہماری دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے. چونکہ مسجدوں کے اندر واعظ جو ہے وہ اپنے بیانات کرتے ہیں، اسکولز کے اندر ٹیچرز بیان کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹس کے اندر ٹرینرز اور جو مینجمنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ اصل میں دیکھیں گے تو ہماری سوسائٹی میں پھر بھی کوئی چینج نہیں آتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برقِ تباہی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یعنی کہ ہماری قوم کے اندر واعظ بھی بہت ہیں، اذان پڑھنے والے بھی بہت ہیں، ٹیچرز بھی بہت ہیں، مورلٹی کا گیان دینے والے بھی بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں. کیوں ڈوبتے جا رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو انڈیویجولی اس چیز کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کیسے آگے بڑھے گی اور کس طرح سے یہ بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ آج کل کی دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے، میں جب ہندوارہ بس اسٹینڈ میں کبھی آتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بڑا افسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ 7ویں کلاس 8ویں کلاس 9ویں کلاس کے بچے کے ہاتھ میں جب سگریٹ دیکھتا ہوں تو وہ سگریٹ نہیں جلا رہا ہوتا ہے، وہ اس قوم کا مستقبل اس دھوئیں میں اڑ رہا ہوتا ہے. جب میں اس 8ویں کلاس کے بچے سے کبھی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی جواب
نہیں ہوتا ہے. جواب اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ماحولیات نے, ہمارے اس انوائرنمنٹ نے اپنے گرفت میں لیا ہوتا ہے جہاں مورلٹی ہر روز ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتی جا رہی ہے. افسوس کا منظر یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. میں دل سے بات کر رہا ہوں, میں جو بھی بات کہہ رہا ہے دل سے. کہ خورش صاحب پتمو 12-13 ورے پہ پنی محنت کر, جدوجہد کر, اور ونکس امس مارکس ملان ہندوارہ باقی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ محنت کران. بٹ میں خورش صاحب کی بات کر رہا ہوں جس اہم سٹاف یا باقی امس کلنگ ست پن سٹاف ممبر وغیرہ یا باقی انسٹیٹیوٹ ہیڈ تم تم سپورٹ کران. بہت تہد تہ شکر گزار کہ ہندوارس مجھ بہت زانان یہ میڈم برہ تہ کھڑا میں دیکھ رہا ہوں یہ بارہمولہ سے آ رہا ہے, اور یہ کور پیدل پکڑ پہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسکل ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل پورے دنیا میں اسکلز کی ضرورت ہے. اور ہندوارہ جیسے ٹاؤن میں ہم نے دیکھا کہ سید خورشید صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے. انشاءاللہ مجھے آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ بچے جا کے کشمیر کا کنٹری کا نام پوری دنیا میں مشہور کریں گے. انشاءاللہ ان میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو بڑی ایوارڈ فنکشنز میں کل ہوں گے اور ہم انہیں وہاں دیکھیں گے. دیکھیے اب دنیا چھوٹی ہو چکی ہے, یہ پرانی والی دنیا نہیں ہے کہ یہاں سے امریکہ جانے میں کوئی مہینے کوئی سال لگتے تھے. آج دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے بیکاز آف آئی ٹی, بیکاز آف انٹرنیٹ, کہ اگر جسے ہم ورک فرام ہوم کہتے ہیں, دے کین اسٹارٹ دیئر اسکلز, دے کین ورک فرام دیئر ہومز اینڈ دے کین ریچ دا انٹائر ورلڈ. اور جو بچوں کو باہر چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اب تو اب ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں. اب وہ کانسیپٹ کہ کوئی فارن جا رہا ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اب ہم گلوبل ولیج ہیں. ہمارے بچے جو دا بیسٹ ڈاکٹرس ان امیرکا آر فرام کشمیر, اور وہ بھی کسی کے بچے ہیں اور وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں. اس لیے پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہیے اپنے بچوں کو ٹو گیٹ مور اسکلز, تاکہ وہ ہمارا نام روشن کرے, ہمارا اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے. بہت ہی ایک افسوسناک چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. یہ اب ایک گلوبل پرابلم بن چکی ہے, لیکن ہر چیز کا جو سلیوشن ہے وہ گھر میں ہے. یہ تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے بچوں کی. بچپن سے ہی اگر ہم ان کو اس چیز سے دور رکھیں گے, بچوں وی شوڈ میک دیم اویئر. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنا. گھروں میں ہم نہیں کرتے ہیں ڈسکس. ہم بچوں کو بہت سی چیزیں کہتے ہیں, لیکن یہ بچپن سے ہی ان کے دل میں ڈالنا چاہیے کہ ڈرگس کتنے زیادہ خطرناک ہیں. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے یہ چیزیں ڈسکس کریں. اب چھپانے والی بات رہی نہیں ہے. اب بچے جب باہر جاتے ہیں, دے گیٹ ایکسپوز ٹو ڈرگس, تو وہ ان کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے, ایک ناولٹی ہوتی ہے, وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ پہلے سے ہی بچوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کریں, کیونکہ ورنہ ہماری سوسائٹی آگے جا کے, ہماری قوم آگے جا کے. ہمیں کافی خوشی ہوئی ہے کہ جو ایس کے اسکل ڈیولپمنٹ کالج ہے, انہوں نے یہاں پہ ایکچولی ایک سرٹیفکیشن ڈسٹریبیوشن کم بک سرمنی رکھی تھی. تو یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, چیف گیسٹ تھے اور باقی جو مہمان تھے, اور اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی ہوئی, الگ الگ لوگوں کی اسپیچ ہو گئی. اور اچھی بات ہے کہ ایسی چیزیں سوسائٹی میں ہو رہی ہے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس کا مورل ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا ان کو انسپریشن مل جاتی ہے جب وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور اس طرح سے جو یہ الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے بہت بڑھیا ہوا ہے, بہترین طریقے سے ہوا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ایسے پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آج کل کے دور کے اندر جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے وہ اس لیول کے حساب سے ہم لوگ کہیں گے کہ مارکیٹ میں اس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت فارمل ایجوکیشن لے رہے ہیں, انہیں ٹیکنیکل سکلز کی بھی ضرورت ہے, کمیونیکیشن سکلز کی بھی ضرورت ہے. وہ آ جائیں اور ایڈمیشن کریں اور الگ الگ کورسز اڈاپٹ کریں, تاکہ وہ کل کو جا کے مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر سکے اور دنیا کے ساتھ بہترین طریقے سے چل سکیں. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے کشمیر کے اندر جب ہم لوگ سکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم لوگ سکلز میں بہت پیچھے ہیں. اس لیے یہ سوسائٹی جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, تاکہ ہمیں باہر سے مین پاور ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے امپورٹ نہ کرنا پڑے. ہمارے یہ بچے یہاں پہ نوکری حاصل کریں اور آگے جا کے اپنی زندگی بہترین طریقے سے. بہت سارے بہترین پرسنالٹی ہے یہاں پہ, انہوں نے کافی محنت کری ہے اسکل جہاں پہ ہمارے پچھلے 12-13 سال سے جو کام کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ڈفرینٹ کورسز میں جو ایڈمیشن کرا کے ان کو سکھایا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम जो है वो काबिल तारीफ़ है और इंस्पिरेशन भी है। तो खर्शीद साहब के बारे में जितना हम कहेंगे बहुत कम। बनाता है ऐसे यहाँ पे पिछले टाइम बनाया, आज मैं बहुत खुश हुआ। GMC से हमारे डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब यहाँ आया, मैडम जी का और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार। इन्हें भी यहाँ पे खुर्श साहब के इंस्टीट्यूट में आकर खुर्श साहब का हौसला अफजाई हुआ और खुर्श साहब के जो भी इतने भी स्टूडेंट हैं उनका भी हौसला अफजाई हुआ। और मेरी एक मैसेज यहाँ पे हंदवारा के तहसील के जितना भी हमारा 7 तहसील के आसपास है, जो भी हमारे इस वक्त लड़के या लड़की हो घर में बैठकर तो अगर वो कुछ कसब सीखना चाहते हैं, यहाँ पे टेलरिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो टेलर सीख कर अपनी गाड़ी में भी काम कर सकता, रुपया 1500 कमा सकता है। और दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर की बात, इंस्टीट्यूट यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाता है यहाँ पे, और अच्छी भी यहाँ क्वालिटी भी अच्छी है, और जो यहाँ का फीस वगैरह वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो बट मेरी गुजारिश है कोई भी बच्चा घर में ना बैठे इस टाइम। इस वक्त डॉक्टर साहब ने भी कहा इस वक्त बैठने का टाइम नहीं है, खाली काम करने का टाइम। और किसी भी सूरत में इंसान को स्किल अपने हाथ में होना चाहिए, अपने जहन में होना चाहिए, तब जाकर